My dear students, in this module, we will learn regarding urban culture and economic development. اربن کلچر جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ کلچر جو کہ شہر میں رہنے والے لوگوں کی کلچر ہے. ہم اس سے پہلے یہ جان چکے ہیں کہ اربن کلچر جو ہے وہ ایک اپنے لحاظ سے یونیک ہوتی ہے اس سینس میں کہ اربن ایریا میں لوگ مائیگریشن کر کے آتے ہیں اربنائزیشن کے رزلٹ میں، اور اس طرح سے ڈفرینٹ گروپس جو ہیں وہ بنتے جاتے ہیں. اور اربن ایریا میں جیسے کہ لوئس ورتھ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو اپنی اوریجنل کلچر ہوتی ہے اس میں سے اس کو موڈیفائی کرتے ہیں. ان کے جو سوشل ٹائز ہیں، انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہے، اور جو ان کا کلچرل بیک گراؤنڈ ہے اس میں تھوڑی بہت موڈیفیکیشن کر کے وہ چونکہ ایک نئے ایٹماسفیئر میں آتے ہیں شہر میں، تو اس لیے اس ایریا کے ساتھ، اس لوکیلٹی اور وہاں پہ رہنے والے گروپس کے ساتھ وہ تھوڑا بہت کمپرومائز کر کے ایک رہنے سہنے کے نئے طور طریقے جو ہے وہ ایجاد کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کلچرل آسپیکٹ میں مثال کے طور پہ شہروں میں جو چیزیں ہمیں سگنیفیکنٹ نظر آتی ہیں ود ریفرنس ٹو سٹی کلچر یا اربن کلچر، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گیو اینڈ ٹیک کے کانٹیکسٹ میں چیزوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، لاس اینڈ پروفٹ کے کانٹیکسٹ میں ایویلیویٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں ڈپینڈنگ اپان دیئر میوچول بینیفٹس. ٹھیک ہے، اس میں ہمیں آرٹیفیشلٹی، امپرسنالٹی اور ہیٹروجینٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور وہاں پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیچر آف سوشل بانڈنگ ہے وہ ایک لحاظ سے ویک ہوتا ہے اور اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہوتا جیسے کہ رورل ایریاز میں ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہ اس لیے ایک تمہید باندھ رہے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ جو کلچر ہے وہ ایک ہیومن بیہیویئر کو گورن کرتی ہے، اور چونکہ کلچر ہیومن بیہیویئر کو گورن کرتی ہے تو ہیومن بیہیویئر سے ریلیٹڈ ساری ایکٹیویٹیز کو بھی گورن کرتی ہے. اور اسی طرح سے فرض کریں اکنامک ایکٹیویٹی ہے، جیسے کہ ہم ویبر کے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ویبر نے کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کو جو ہے ان کا کمپیریٹیو اسٹڈی کیا، اور اس پہ اس نے دیکھا کہ پروٹیسٹنٹ جو ہیں دے ور مور پروڈکٹیو. کیوں کہ ان کا بلیف سسٹم ایسا تھا کہ دے ایکچولی ٹک ورک ایز اے نوبل ایکٹیویٹی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ورک از اے کالنگ فرام گاڈ. اور یعنی وہ جو ان کا بلیف سسٹم تھا اس نے ان کی پروڈکٹیوٹی کو انہانس کر دی. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہر میں رہنے والے جو لوگ ہیں جس طرح سے ان کا بلیف سسٹم ہوگا، جیسا کہ ان کا کلچرل سیٹ اپ ہوگا، جس طرح کی ٹریڈیشنز وہ رکھیں گے، اسی طرح کے وہ ایکٹیویٹیز کریں گے، اور اسی طرح کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ اس کو جنریٹ کریں گے. تو اس طرح سے اکنامک اینڈ کلچرل ڈائنامکس آر بیسیکلی میوچولی ریلیٹڈ، اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتی ہیں. یعنی دونوں کا انفلوئنس کرنا ایسے ہے کہ کلچر جو ہے، اگر فرض کریں ایک محنت کرنا کلچر کا حصہ ہے تو لوگ محنت کریں گے اور اس کے رزلٹ میں ایک پروڈکٹیوٹی ہوگی، پیسہ آئے گا. لیکن جب پیسہ آتا ہے تو پھر پیسے والے لوگوں کی ایک اپنی کلچر بن جاتی ہے. جیسے کہ فرض کریں مارکس کہتا ہے کہ جی بورژواز کی اپنی کلچر ہے، اور جو پرولیٹریٹس ہیں، جو لوور کلاس ہے، ان کی اپنی کلچر ہے. تو پیسے کی آمد سے یعنی اکنامک کنڈیشن بہتر ہونے سے بھی جو کلچر ہے وہ چینج ہوتی ہے. تو اس طرح سے اکنامک کنڈیشن اور جو کلچرل ایکٹیویٹی ہے دے آر کو ریلیٹڈ، دے آر انٹر ریلیٹڈ. سملرلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیپل سکسیس اینڈ پوزیشنز in society mainly depend upon cultural and economic capital. کہ اوورال جو لوگ ہیں وہ اپنی سکسیس کو کس چیز سے ڈٹرمن کرتے ہیں؟ اکنامک ایکٹیویٹی سے. اور اکنامک ایکٹیویٹی اگین اس کے ان کے آئیڈیاز کے اوپر بیس کرتی ہے کہ جس طرح کے آئیڈیاز لوگ حاصل کریں گے، رکھیں گے، جو آئیڈیاز ان کے ہوں گے اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کریں گے. ٹھیک ہے، آپ فرض کریں اگر ہارڈ ورک کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے
ایک ان کی حالت جو ہے وہ بہتر ہوگی اور ان کو اکنامیکلی پے بیک ہوگا. تو کلچرل کیپٹل دا انٹرسٹ آف انڈیویجولس ود ریفرنس ٹو دیئر لوکیلٹیز. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے جو لوکیلٹیز ہیں، جو پاکٹس ہیں جہاں پہ لوگ جن ایریاز میں رہتے ہیں، ان ایریاز کا ان کی لائف کے اوپر، ان کے بیہیویئر کے اوپر اثر ہوتا ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دے آر بیسیکلی دا کلچرل کیپٹلس، کیونکہ وہ کلچرل کیپٹلس لوگوں کے لائف سٹائل کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور وہی لائف سٹائل جو ہے ان کا بیہیویئر ڈٹرمن کرتا ہے، اور جس کی بیس پہ وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں خود کو انوالو کرتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلچر پیز بٹ اونلی اپ ٹو اے پوائنٹ ایز اٹ کمز ود ون آف دا موسٹ annoying اربن چیلنجز. یعنی اوور آل کلچر جو ہے یہ آپ کو پے کرتی ہے، بٹ اس میں اپ ٹو سرٹن لیول، کیونکہ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے الٹیمیٹلی وہ ہمارا جو بلیف سسٹم ہے، جو سوچ کے دھارے ہیں، جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، اس پہ جو ہے وہ ریسٹ کرتا ہے، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو اس طرح سے کہہ لیں کہ جو ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے الٹیمیٹلی وہ ایک کلاس کو جنم دیتی ہے، جس کو کہ ہم کہتے ہیں جینٹریفیکیشن. اور جینٹریفیکیشن کیا ہے؟ دیٹ از بیسیکلی اے پروسیس آف چینجنگ دی کیریکٹر آف اے نیبرہڈ تھرو دی انفلکس آف مور ایفلوئنٹ ریزیڈنٹس اینڈ بزنسز. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو فار ایگزامپل لیس پریویلیجڈ ہیں، اس میں اگر کوئی پیسے والے یا ہائر کلاس کے لوگ آ کے وہاں رہنا شروع کر دیں تو وہ اپنی چیزوں کو بہتر کریں گے. یعنی اس کی بیس پہ، جینٹریفیکیشن کی بیس پہ ہم ایک خاص کمیونٹی کو سرٹن ان کی جو اکنامک کنڈیشن ہوتی ہے اس کی بیس پہ ہم اس کو دوسری کمیونٹیز سے ڈسٹنکٹیو کرتے ہیں. تو اسی طرح سے سٹیز جو ہیں، سٹیز ود ہائی کنسنٹریشن آف دا کریٹو کلاس شو ہائر لیولز آف اکنامک. یعنی اگر کوئی ایسی کلاسز، ایسے لوگ ہیں جو فرض کرو اکنامک، یعنی ان کی کلاس ہائی ہے. ہائی کلاس مینس فار ایگزامپل ان کا لٹریسی ریٹ بہتر ہے، ان کی ٹیکنالوجیکل سکلز بہتر ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آرٹسٹ لوگ ہیں، اس میں کہہ لیں کہ ایسے لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں. تو دین دے کین پروڈیوس مور، اور پھر چانسز ہیں کہ اس ایریا کی، ان لوگوں کی، اس لوکیلٹی کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بہتر ہو. تو اسی طرح سے سوشل اینڈ اکنامک ان ایکویلٹیز ڈسپلے اے گیپ بٹوین ہائی اینڈ لو انکم ریزیڈنٹس. یعنی اوور آل جو سوشل اور اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کی بیسس پہ لوگ جو ہیں وہ ڈفرینشیٹ ہوتے ہیں، آپس میں گروپنگ جو ہے وہ ہوتی ہے. یہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہائی کلاس ہے، لو کلاس ہے اور مڈل کلاس ہے. تو بیسیکلی یہ کلاسیفیکیشن جو ہے اوور آل جو ڈفرینٹ گروپس میں لوگوں کو ہم سیگریگیٹ کرتے ہیں، دیٹ از آن دا بیسس آف دیئر اکنامک کنڈیشن. پراسپیرٹی کین ناٹ بی فلی ایکسپلینڈ بائی اکنامک کیپٹل alone. یعنی سمپلی جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کے پاس صرف پیسہ زیادہ ہے وہی زیادہ پراسپرس ہے. اس میں جو کلچرل آسپیکٹ ہے دیٹ از آلسو امپورٹنٹ، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یعنی اگر وہ ایک اپنے ایک سوشل سیٹ اپ کے مطابق پیسہ کمایا ہے اور اس کے مطابق وہ رہ رہے ہیں تو پھر ان کو ایک سارٹ آف سیٹسفیکشن ہوگی. تو اوور آل ہم اس ساری ڈیبیٹ سے، ساری ڈسکشن سے ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جس طرح کی کلچر ہوگی اسی طرح کے لوگ بیہیو کریں گے اور اسی طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے اور اسی طرح کی اس کی اکانومی جو ہے وہ شیپ ہوگی.